نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین و سامعین، آج کی اس قرآن کلاس کے اندر ہم انشاءاللہ سورۃ الفجر کا تھرڈ پارٹ یعنی تیسرا سبق آج ہم پڑھیں گے، اور آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 17 تک ہم آج ریڈ کریں گے، کیونکہ یہ تھوڑی لمبی صورت ہے تو اس لیے اس صورت کو مختلف اسباق کے اندر ڈیوائیڈ کر کے پڑھایا جا رہا ہے، تاکہ وہ اسٹوڈنٹ جو قرآن کریم کو سیکھنے کا ذوق اور شوق رکھتے ہیں تو وہ ایزیلی انداز کے اندر اس قرآن کو سیکھ سکیں۔ تو وہ برادر اینڈ سسٹر جو قرآن کریم کو تجوید قواعد کے ساتھ اور خوبصورت لہجے کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کا حصہ بن سکتے ہیں، اس کلاس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ تو انتہائی ایزی انداز کے اندر یہاں پر تجوید کے ساتھ قرآن مجید کی کلاس کو چلایا جا رہا ہے اور اسٹوڈنٹ مستفید بھی ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نیو آڈینس کے لیے یہ بات وضاحت کے ساتھ بتا دیتا ہوں کہ ہم تجویدی مسٹیکس جو ہوتی ہیں سب سے پہلے ان کو حل کرتے ہیں، اور تجویدی مسٹیکس حل کرنے کے بعد پھر آخر میں انہی آیات کو ایک خوبصورت لہجے کے اندر ریڈ کر کے بھی آپ کو لہجہ بھی، آواز بھی خوبصورت بنوائی جاتی ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے میرے ساتھ پڑھنا شروع کرنا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ اوکے، اب میں تھوڑی تجویدی وضاحت کر دوں۔ فَأَمَّا الْإِنسان، اس میم کو آگے ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملانا ہے، اور نون کا یہاں پر کیا کریں گے، اخفا، ٹھیک ہے۔ اذا مبتلاہ کے اندر جو مسٹیکس ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس ہا کو کیا کرتے ہیں، لمبا کرتے ہیں کیا پڑھتے ہیں، مبتلاہ، حالانکہ اس ہا کو ہم نے لمبا نہیں کرنا اور اس کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اور اس میں کیا ہے، فرق ہے، یہ الٹا پیش ہے اور یہ سیدھا پیش ہے، یہ حرکت میں سے آتا ہے، یہ کھڑی زبر اور کھڑا زیر الٹا پیش میں سے یہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی تختی بھی، قاعدے کے اندر بھی الگ الگ اسباق ہیں دو، ٹھیک ہے۔ تو اکثریت یہی غلطی کرتے ہیں، اس ہا کو لمبا کر دیتے ہیں جس کو لمبا نہیں کیا جاتا، اور الٹا پیش ہے، اس کو لمبا کیا جاتا ہے، اس کو لمبا نہیں کرتے۔ تو یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی، اس کو ایک الف کے مطابق کھینچ کر پڑھنا ہے، اس ہا کو بھی ایک الف کے مطابق کھینچ کر پڑھنا ہے، اور اس ہا کو بھی ایک الف کے مطابق کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، لمبا کر کے۔ اور یہ جو اوپر لا آ رہا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ چونکہ آیت کے درمیان کے اندر آ گیا ہے تو اس لیے ہم نے یہاں پر ٹھہرنا نہیں ہے، ہم یہاں پر ہی آگے جا کر کے وقف کریں گے، یہاں پر ہی آ کر کے ٹھہریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آیت کے اگر آخر کے اندر ہو تو پھر تو آپ کو اختیار ہے، چاہے ٹھہریں چاہے نہ ٹھہریں، آپ کی مرضی ہے، لیکن آیت کے اگر درمیان کے اندر آ جائے تو پھر آپ نے یہاں پر نہیں ٹھہرنا، اب ہم یہاں پر نہیں ٹھہریں گے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہاں پر وقف کریں گے، آگے پر۔ اگر یہاں سانس ٹوٹ رہا ہے تو فیقولو پہ وقف کر لیں، ٹھیک ہے، تو پھر فیقولو سے ملا کے آگے پڑھ دیں لیکن یہاں پر آپ نہ ٹھہریں۔ اب میں دوبارہ اسی آیت کو ریڈ کرتا ہوں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ وَأَمَّا، یہ مد ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے مد کتنی لمبی ہوتی ہے، 2 الف کی مقدار میں، یہ چھوٹی بریک مد اس کو کہا جاتا ہے، آپ کو میں نے پہلے بتا دیا ہے پیچھے۔ یہ گنہ کرنا ہے، نون میم مشدد اور نون مشدد کا ہمیشہ گنہ ہوتا ہے، جہاں پر شد آ جائے، نون کے اوپر شد آ جائے تو نون مشدد، میم کے اوپر شد آ جائے تو میم مشدد، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا
اذا، ایذا یہ دال الف زبر ہے، ٹھیک ہے، اس کو لمبا تھوڑا کریں گے، دا کو پڑھتے ہیں ایذا، ایذا نہیں ہے بلکہ کیا ہے ایذا، ٹھیک ہے۔ مبتلا، اس میم کو ڈائریکٹ ہم نے با کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ مب، میم زبر با، مب، مبتلاہ، لام کھڑی زبر، ہاں پیش ہو، اس ہو کو لمبا نہیں کریں گے، یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا یہ والی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح ہی مبتلاہ فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے، اب یہاں پر آپ وقف نہیں کریں گے بلکہ اگلی آیت کے ساتھ اس کو جوڑ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن، اوکے، ربی کے اوپر وہی مد کرنی ہے جس طرح ادھر کی ہے، اس کو دو الف کے مطابق لمبا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ کلا بلا، اب دیکھیں کلا یہ لام الف زبر ہے کہ نا، اس الف مدہ ہے، یہاں پر کیا کریں گے ہم الف مدہ، اور اس کو ایک الف کی مقدار کو لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا پڑھیں گے کلا، کلا، اس کو پڑھتے ہیں کلا، کلا یہ تو غلط ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بلا، اب یہ یہاں پر غلطی کیا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں باللہ، باللہ، بھائی یہ لام، اس کلام کو ہم نے اگلی لام کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے، ایک جنس کے جب دو حروف آ جائیں تو وہ آپس میں ان کا ادغام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی لام ہے، یہ بھی لام ہے بھی مشدد، تو اس لیے اس لام کو الگ نہیں پڑھیں گے، اس کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، کلا بل لا تکرمون الیتیم، ٹھیک ہے۔ تکری، کاف موٹا نہیں کرنا، بریک کرنا ہے، تکریمو، نال نون کو ڈائریکٹ آگے لام کے ساتھ، کلا بلا، بلا کرنا ہے، اس کو تھوڑا لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ کلف کے مطابق پڑھتے ہیں کلا بلا، کلا بلا، یہ تو انتہائی غلط ہے، کلا بلا تکرمون الیتیم، اوکے۔ اب یہ جو آخر کے اندر لام آ گیا، آپ کو پتا ہے یہ ایت کے آخر میں ہے، میں نے اس کا پہلے ہی کئی دفعہ بتا چکا ہوں، لیکن نیو آڈینس کے لیے میں تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں۔ یہ لام اور یہ لام دونوں ایک ہی چیز ہیں، لیکن یہ ایت کے آخر میں ہے، یہ ایت کے درمیان میں ہے۔ اب یہاں پر تو ہم نہیں ٹھہریں گے، ٹھیک ہے، چونکہ یہ ایت کے درمیان میں۔ اب یہاں پر یہ جو لا ہے یہ ایت کے آخر میں ہے، تو یہاں پر ہم ٹھہر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ٹھہر سکتے، آپ کی مرضی ہے، اس ایت کو اگلی ایت کے ساتھ کنیکٹ کر کے پڑھیں یا پھر اس ایت کو الگ پڑھیں، اس ایت کو الگ پڑھیں، تو معانی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا، چاہے کنیکٹ کر کے پڑھیں چاہے علیحدہ طور پر پڑھیں، یہ ہے اس لا کا مطلب، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق، اب انہی آیات کو میں خوبصورت لہجے کے اندر آپ کو پڑھ کے سکھلا دیتا ہوں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اکرمن۔ اب آپ کہیں گے کہ ہمارا اتنا لمبا سانس نہیں ہے، تو آپ یہاں پر وقف کر لیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو یہاں سے ملا کے آگے پڑھ دیں۔ کیسے، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ، ٹھیک ہے، مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اکرمن، ٹھیک ہے، نعم عین واضح کرنی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن، كلا بل لا تكرمون اليتيم، صدق اللہ العظیم۔